الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے اہم جو عبادت جو ایک مسلمان پر فرض کی گئی ہے وہ نماز، اور سب جانتے ہیں کہ بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلے قیامت میں اعمال کا اور عبادت کا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رگڑتا ہے، زمین پر لگاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرتا ہے، جس سے بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، رشتہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا فوراً نماز کے لیے لپکتے تھے، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا اور دل میں یہ بسا ہوا تھا کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کے حل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ یہ ہے نماز ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر یعنی برداشت کر کے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو۔ اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے، اللہ کی مدد کو لانا ہے، تو اس کے لیے نماز کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائیں، اپنے پروردگار کے سامنے زمین پر اپنی پیشانی کو رکھیں۔ جب 5 مرتبہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوگا، اپنے پروردگار سے دعا کرے گا، اپنے پروردگار سے مناجات کرے گا، اپنے پروردگار کے سامنے جھکے گا، اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے گا، دن میں 5 مرتبہ اس سلسلے کو جاری رکھے گا، تو اس بندے کے دل کے اندر یقیناً اللہ کی محبت بیٹھے گی، اس بندے کا اللہ سے تعلق یقیناً مضبوط ہوگا، اور وہ بندہ اپنے دل میں اللہ کو محسوس کرے گا، اپنی ہر پریشانی میں اور اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف وہ خود بخود متوجہ ہو جائے گا، اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو جو بھی مسئلہ آئے گا وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو جیسے ایک بادشاہ کے سامنے دنیا میں کوئی جاتا ہے، یا کوئی بڑے وزیر کے سامنے جاتا ہے، یا کسی بڑے محل میں جاتا ہے، یا کسی بڑے فنکشن میں جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، بڑی بڑی کمپنی میں جاتا ہے، تو اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، آدمی اس کے مطابق لباس پہن کر جاتا ہے، الٹا ایسے ہی جو چاہے لباس پہن کر نہیں جاتا ہے، جیسے چاہے اپنے بال رکھ کر نہیں جاتا ہے، گندے سندے کپڑے پہن کر، بدبودار کپڑے لے کر وہ ایسی جگہ پر جاتا نہیں، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں جانا ہے، کسی مجلس میں جانا ہے، تب بھی وہ ایسے الٹا گندے کپڑے پہن کر، یا جیسے چاہے میلے کچیلے کپڑے پہن کر، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، یا بدبودار حالت میں جاتا نہیں ہے، بلکہ بڑے اہتمام سے جاتا ہے، نہا دھو کر جاتا ہے، چہرہ مہرہ صاف کر کے جاتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے، خوشبو لگا کر جاتا ہے، تاکہ جس دربار میں وہ حاضر ہو رہا ہے اس کی شان کے مطابق ہو، وہاں پر اس کو گرا ہوا نہ سمجھا جائے، نیچا
آدمی نہ سمجھا جائے, وہاں جا کر شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب دنیا میں چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, دنیا کے چھوٹے موٹے دربار میں, آفس میں اور کمپنیوں میں جاتے ہیں, تو اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں, تو اللہ کے رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو کتنا اہتمام کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس کی تاکید کی گئی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد, ہر نماز کے موقع پر زیب و زینت کو اختیار کیا کرو. ہر اس جگہ پر جانا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے تو زیب و زینت کو اختیار کرو, اچھی طرح سے بن سنور کر تیار ہو کر اپنی نماز کے لیے اللہ کے دربار میں جایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کا دربار ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی کہ پاکی کی حالت میں آدمی نماز پڑھے, غسل کر کے جائیں, اگر نجاست ہے تو غسل کر کر جائیں, حدث اکبر ہے تو غسل کر کے جائیں, وضو کر کے جائیں عام حالات میں, تاکہ چہرہ مہرہ صاف ہو. اگر بدبو ہے تو ایسے موقع پر کہا کہ وہ مساجد میں نہ آئے, خاص طور پر مسجد پر جب نماز پڑھنا ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اللہ نے اپنی طرف نسبت کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں تو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں, مسجدیں تو اللہ کی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها, احب البلاد الی اللہ المساجد کا, روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا کہا, اور سب سے ناپسندیدہ چیز زمین پر بازار ہے اللہ کے نزدیک. الٹا ہو گیا, ابھی سب سے پسندیدہ ہمیں بازار بن چکا ہے اور سب سے ناپسندیدہ مسجدیں ہو چکی ہیں. تو جو جگہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے وہاں جانے پر اہتمام بھی ہونا چاہیے. مسجدوں میں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں, اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, تو اللہ کی عبادت کرتے وقت اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص من اکل ذوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جو شخص لہسن کھایا ہوا ہو یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے, یعنی ہماری مسجدوں سے دور رہے. لہسن بدبودار چیز ہوتی ہے جب اس کو پکایا نہیں جاتا ہے, پیاز بھی بدبو ہوتی ہے اس پہ جب اس کو کچا ہوتا ہے, پکایا نہیں جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جس میں بدبو ہو اس کو کھا کر مسجد آنے سے روکا گیا. آج تو دھڑلنے سے ہم سگریٹ پیتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں, پان کھاتے ہیں, چیونگم کھاتے ہیں, بدبو ہوتی ہے, پھر بھی مسجد میں آتے ہیں, کسی کو ہوش بھی نہیں رہتا کس کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایسے موقع پر مسجد سے دور رہے. جب آدمی کے بدن سے بدبو آتی ہو, پسینے کی بدبو ہے, پھوڑے پھونسی کی بدبو ہے, جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذوا زینتکم کی تفسیر بیان کی کہ طہارت کی حالت میں, پاکی کی حالت میں, بدن بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہو, نجس کپڑے پہن کر, بدبودار سڑے ہوئے کپڑے پہن کر آنے سے روکا گیا ہے. بلکہ ستر بھی چھپا ہوا ہو, ننگے تھڑنگے نہیں بلکہ پورا بدن چھپنا چاہیے, لیکن کم از کم ستر کا حصہ تو چھپنا چاہیے, اور اچھے کپڑے پہن کر آئیں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ قیمتی کپڑے صرف نمازوں کے لیے خرید کر رکھتے تھے. ایسا نہ ہو کہ کھیل رہے ہیں اسی کپڑے میں جا رہے ہیں, سو کر آ رہے ہیں اسی کپڑے میں نماز کے لیے آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اسی کپڑے میں نماز کے لیے, کوئی اہتمام نہیں ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے, نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مسجد کی کوئی اہمیت نہیں. ورنہ کیا بات ہے, شادی کی اہمیت ہے, آفس کی اہمیت ہے, یا کسی وزیر کی اہمیت ہے, ان کے یہاں جانے تو تیاری کرنی ہے, پہلے سے اس کا پروٹوکول دیکھا جاتا ہے, کون سے کپڑے مناسب ہیں کون سے مناسب نہیں ہے. لیکن اللہ کے دربار میں آنا کوئی ہمیں ہوش نہیں, کوئی اہتمام نہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی عظمت نہیں ہے, نماز کی سمجھ اب تک ہمیں نہیں آئی ہے, نماز کی عظمت اور احترام سے ہم واقف ہیں, اللہ کی عظمت اور اس کے جاہ و جلال سے ہم ناواقف ہیں, اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے
اس طرح کی بے توجہی ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو ہر نماز کے لیے مسواک کر کے آنے کا حکم دیتا، کیونکہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا ممکن ہے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہو تو اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن اہمیت بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منہ صاف ہو، بدبو نہ ہو، کپڑے صاف ہو، بلکہ خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جمعے کی نماز کے لیے تو اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے لیے کہا اور صحابہ سے کہا کہ جو آپ کے کام کاج کے کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن کر نہ آئیں، مجمع زیادہ ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، کہیں آپ کے پسینے کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، مجمع کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا خیال رکھنے کی جب شریعت نے ہمیں تاکید کی ہے، اور یہ بھی اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، شریعت کی عظمت کی دلیل ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرنا یہ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونے کی دلیل ہے، تقوی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی نشانی کیا؟ نماز اللہ کی نشانیاں ہیں، مساجد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی عظمت جیسے ضروری ہے تو جن چیزوں کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے ان چیزوں کی بھی عظمت ضروری ہے۔ آج اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بچوں کو، نوجوانوں کو خیال نہیں رہتا ہے، بلکہ بڑوں کو بھی خیال نہیں رہتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن نے صاف صراحت سے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے کی جگہ پر، ہر نماز کی جگہ پر آپ کو اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو گھر میں بھی اہتمام سے پڑھے، ایسے نہیں کہ جو بنیان ہے، جو لنگی ہے اسی پر پڑھ رہے، نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ۔ اللہ وہاں مسجد میں بھی ہے، اللہ گھر میں بھی ہے۔ مسجد میں بھی ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، گھر میں بھی ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، تو اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، اللہ کے احترام کی دلیل ہے، اللہ کی قدر کو پہچاننے کی دلیل ہے کہ ہم بڑے اہتمام سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نماز کی بھی پابندی ہو اور نماز کے لیے اچھے سے اچھا بن سنور کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، اپنا سطر ڈھانپ کر آئے۔ ایسے علماء نے لکھا ہے سر کو بھی ڈھانپ کر آئے، اسی لیے کہ احرام میں جب ہوتے ہیں سر کھولنے کے لیے کہا گیا۔ احرام کے بغیر کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ آپ نے سر کھول کر نماز پڑھی ہو، ہمیشہ سر پر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، یا تو پگڑی باندھتے تھے، یا کوئی کپڑا ہوتا تھا، یا کوئی ٹوپی ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی جس سے سر کو ڈھانپتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علماء سے پوچھئے، کتابوں میں تحقیق کیجئے، کہیں نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے احرام کی حالت میں اہتمام سے کہا گیا کہ سر کو خالی رکھا جائے۔ مطلب کیا؟ باقی موقعوں پر سر کو چھپا کر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں ٹوپی پہن کر، ٹوپی پہننا ایک عظمت کی دلیل ہے، ایک عزت کی دلیل ہے، ایک وقار کی دلیل ہے، ایک احترام کی دلیل ہے۔ تو آدمی اللہ کے دربار میں آئے تو احترام کے ساتھ آئے، عظمت کے ساتھ آئے، اس سے آدمی کی بھی عظمت بڑھتی ہے، آدمی کا بھی وقار بڑھتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور آدمی رکوع میں جاتا ہے تو پورا سطر کھل جاتا ہے، پورا سطر کھل جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ کبھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ آدمی سجدے میں جائے تو سطر اندر سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی تو حیا کرنی چاہیے، اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر اہتمام کے ساتھ اللہ کا استحضار کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت کر کے اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر نماز پڑھیں گے۔ نماز میں لطف بھی آئے گا، نماز سے ہماری تربیت بھی ہو جائے گی، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کا تعلق بھی بڑھے گا، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے قربت بھی بڑھے گی، اور اللہ کی رحمت بھی برسنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے، آمین۔